بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 سورہ الزلزال، اور آج ہے اس کی آیت نمبر 6۔ اور آج ابھی ہم اس کی پہلے تجوید پڑھیں گے، پھر ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی ہم تجوید سے پڑھتے ہیں اس کو پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ بِأَنَّ، یہاں نون کے اوپر غنہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ ربا کا را جو ہے وہ موٹی پور پڑی جائے گی۔ او حمزہ واو جو ہے واو مدہ ہے، اس کو پڑھنے میں ایک الف کا وقت لگے گا۔ ہا، یہ جو ہا ہے یہ حرف ہلکی حروف میں سے ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی۔ جیسے اگر گلا خراب ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے نا کرو تو وہ جو آواز وہاں سے نکلتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، وہاں سے یہ آواز نکلے گی۔ لا، یہ جو آنکھوں والی ہا ہے یہ حلق کے سب سے آخر والے، یہ بھی ہلکی حرف ہے، اور یہ حلق کے سب سے آخر والے حصے جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگی۔ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہائے، تو وہ جو ہائے نکلتی ہے آپ دیکھیں کہ اس کی وائبریشن کہاں ہو رہی ہے، وہ سینے کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ ہا جو ہے وہ ادا ہوگی۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ نون کی جو تجوید ہے، نون کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ نون جو ہے ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ، اور جڑ کے ساتھ ہی جو شروع ہو جاتا ہے تالو، وہاں پہ لگتی ہے تو نون کی آواز ادا ہوتی ہے۔ یہ بہت آسان سی ہے نون۔ جب ہم نون کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا کے اوپر زبر لگا دیں تو حمزہ زبر آ جائے گا، الف لگا کے زبر لگائیں تو حمزہ زبر بن جائے گا۔ اور جب اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو جہاں پہ آپ کی آواز بند ہوگی تو جہاں آپ کی زبان ٹچ ہو رہی ہوگی وہی اس کا مخرج ہوگا۔ ان دیکھیں، جب آپ ان وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کی زبان کہاں لگ رہی ہے، وہی اس کا مخرج ہے۔ بہت آسان سا ہے۔ واو جو ہے یہ آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے کھول دینا ہے تو واو کی آواز آئے گی۔ جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں واو 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 واو، تو آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور پھر آواز باہر نکال دینی ہے، کھول دینا ہے ان کو، تو یہ واو کی جو آواز ہے یہ پکچر میں بھی آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوگی، تو آپ کی جو ہے واو کی آواز آئے گی۔ یہ بھی بہت آسان ہے۔ یا کی آواز بھی آسان ہے، چند ایک حروف ہیں جو اس میں مشکل ہیں، باقی تو الفاظ آسان ہی ہیں۔ اب یا کی جو آواز ہے آپ کی جو زبان ہے اس کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ حلق کے ساتھ، درمیان والے حلق جو ہے اوپر اس کے ساتھ ہلکا سا وہ ٹچ ہوتا ہے، اس کی طرف اٹھتا ہے تو یا کی جو آواز ہے وہ نکلتی ہے، یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ اور اوپر جو تالو ہے، سوری معذرت میں حلق ہے کہ تالو اوپر جو ہے اس کے ساتھ لگتا ہے تو یا کی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یا زبان اوپر کو اٹھتی ہے درمیان سے، اور پکچر میں آپ کو واضح ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ جو حلق کا بیچ میں جو منہ کے اندر جو خالی حصہ تھوڑا سا ہوتا ہے وہاں سے یا کی آواز آتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بِأَنَّ، اس لیے کہ یقیناً، انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ربا کا آپ کے رب نے، تمہارے رب نے یا آپ کے رب نے، اوحا وحی کی ہوگی، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ پیچھے ہم زمین کا کیونکہ ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ اسی کے بارے میں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کے لیے آپ کے رب نے وحی کی ہوگی۔ ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ اوحا الیہ ایحاؤن، اس کے معنی ہوتے ہیں بعثہ۔ بعثہ کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے اس کو کسی مقصد کے لیے کھڑا کیا۔
और औहा बिकज़ा के मानी होते हैं, जब हम कहें औहा बिकज़ा तो उसके मानी होते हैं किसी के दिल में कोई बात डाल दी। और जब हम कहते हैं वहा तो वो भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। चनाचे वहा इलैहि उसके जो मानी होते हैं वो होते हैं उसने इशारा किया। वहा अलैहि अरबी में इसके मानी है अशारू और उर्दू में क्या तर्जुमा होगा उसने इशारा किया। और जब कहा जाता है अरसला इलैहि रसूलन तो उसका मानी होता है उसकी तरफ पैगंबर भेजा। अरसला का मतलब भेजना, इलैहि उसकी तरफ रसूलन, रसूल का मतलब क्या होता है पैगाम देने वाला। तो उसकी तरफ रसूल भेजा, पैगंबर भेजा। और जब कहते हैं वहल्लाहु फी क़ल्बिही तो उसके मानी होते हैं अल्लाह ताला ने उसके दिल में फलां बात डाल दी। और जब कहें औहा इला फलानिन फलानिल नील कलामु तो उसके मानी होते हैं उसके साथ दूसरों से अलहदा होकर मख्फी रंग में बात की, यानी कि एक शख्स के साथ वो बात की जो दूसरों से छुपाई जानी थी, दूसरों से अलग होकर की, यानी सबको नहीं बतानी थी, दूसरों से छिपा कर बात करनी थी। और इसी तरह से ज़मश्री जो है वो अपनी किताब में लिखता है किताब एहसास में लिखता है कि वह हैसु अलैहि या औ हैसु अलैहि उस वक़्त बोलते हैं जब तुम किसी से कोई ऐसी बात करो जो दूसरों से छुपाना चाहते हो। और मसाबे जो है उसने लिखा है कि अरब जो हैं वो वहैसु और औ हैसु अकेला नहीं बोलते बल्कि वो इस तरह बोलते हैं वहैसु लाहू और औ हैसु लाहू, इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। और मजमल बहार में लिखा है कि वयक़अुल वहयु अलल किताबिही इसका मतलब होता है वही का लफ़्ज़ किताबत के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जो वही का लफ़्ज़ है वो किताबत के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि कोई बात जब हम वही का लफ़्ज़ बोलें तो उसके सिर्फ़ ये मानी नहीं होंगे कि कोई बात की, बल्कि ये भी मानी होंगे कि कोई बात लिख दी। यानी कि वही का जो लफ़्ज़ है वो सिर्फ़ किसी बात के करने के लिए नहीं, किसी बात के लिखने के लिए भी वही का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसका मानी कि वल इशारा तो अगर इशारा से बात की जाए तो इसके लिए भी वही का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। ये मजमल बहार में लिखा हुआ है। वरिसालती इसी तरह किसी की मार्फत अगर पैगाम भेजा जाए, यानी कि किसी के ज़रिए पैगाम भेजा जाए तो उसे भी वही कहते हैं। वल इल्हाम और इल्हाम के लिए भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। वल कलामिल ख़फ़ी माज़रत वल कलामिल ख़फ़ी और वही का जो लफ़्ज़ है कलाम ख़फ़ी पर भी दलालत करता है। कलाम ख़फ़ी यानी किसी दूसरों से छुपा के जो बात की जाती। लेकिन मजमल बहार वाले ने लिखा है कि जब कुरान करीम में आता है कि औहैना इला उम्मी मूसा ये जो है वही ये अलाम है। जब कुरान में सूरह मूसा में आता है औहैना इला उम्मी मूसा तो ये जो है ये वही ये अलाम है। अब वही ये इलाम क्या है ना कि वही ये इल्हाम, और वही ये अहलाम क्या है, वही ये अलाम और वही ये इल्हाम, इन दोनों में जो फ़र्क है माज़रत ये हम यहाँ तो इसकी तफ़सील है, जब हम तफ़सीर पढ़ेंगे इस आयत की तो उसमें ये चीज़ फिर वाज़ेह हो जाएगी, उसमें इसकी तफ़सीर आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है इना अरादू इलैका हम उसे तेरी तरफ लौटाएँगे, यानी कि लफ्ज़ी वही थी। जब अल्लाह ताला ने उसको उम्मे मूसा से कहा औहैना इला उम्मे मूसा तो ये जो वही है ये वही ये इलाम थी ना कि वही ये इल्हाम। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या किया फरमाया इना अरादु इलैका हम उससे तेरी तरफ लौटाएँगे, यानी लफ्ज़ी वही थी, दिल का ख़्याल नहीं था। उलमा जो हैं वो इस्तिलाह में दिल के ख़्याल को इल्हाम कहते थे। जो उलमा हैं वो इस्तिलाह में दिल का में जो ख़्याल आता है उसे इल्हाम कहते थे, दिल के ख़्याल को। लेकिन ये हर किस्म के ख़्याल को आप नहीं कह सकते, यहाँ पे ये गलतफ़हमी ना हो। माज़रत
اور اسی وجہ سے وہ وحی اور الہام میں فرق کرتے تھے، یعنی کہ جو علماء تھے وہ دل میں جو خیال ڈالا جاتا تھا، جو خیال آتا تھا اسے الہام کہتے تھے، اور اس سے وہ وحی اور الہام میں فرق کرتے تھے۔ لیکن یہ فرق شریعت جو ہے اس فرق میں اس کے شریعت سے کوئی اس کی سند نہیں ملتی اس فرق کی۔ لیکن پرانے علماء جو تھے سارے وہ الہام کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی اکثر دل میں خیال ڈالنے کے ہی ہوتے ہیں۔ علماء جو ہے ان کا کہنا ہے کہ الہام کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ دل میں خیال ڈالنے کے لیے، خیال ڈالے جانے کے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں خیال ڈالا جانا۔ اور جب قرآن کریم میں آتا ہے اوحیسو الالحواریین امرتہم، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ان کو حکم دیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی بارے میں یہ جب آتا ہے الالحواریین امرتہم، تو اس کا مطلب میں نے ان کو حکم دیا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے اوحا ربک الی النحل، سورہ النحل میں تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو اس کے یہ معنی ہے الہمہا، اس کو الہام کیا۔ الہام کیا کیا؟ یعنی اس کی جو فطرت ہے اس میں یہ خواہش رکھ دی کہ وہ شہد کو پیدا کرے۔ مکھی کو کیا الہام کیا؟ جو ہم پڑھتے ہیں مکھی کو، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور وہ شہد بنائے، تو کیا ہے کہ اس کی طبیعت ایسی بنا دی، اس کی نیچر ایسی بنا دی اس کو کہ وہ خوشی سے اس کام کو کرتی ہے، اس کو یہ کام کر کے خوشی ہوتی ہے، وہ شہد بناتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے اس کی شہد بنانا۔ اور جب حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے اوحا الیہم، تو اس کا مطلب ہے کہ زکریا نے اپنے ساتھیوں کی طرف وحی کی، اور اس کے معنی ہے اوحا، انہوں نے اشارہ کیا۔ وکیل کتب بیدہ فی الارض، اور کچھ نے کہا کہ اس جگہ وحی کا لفظ جو ہے وہ بمانی کتابت استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پہ وحی کا جو لفظ ہے وہ لکھنے کے معنوں میں استعمال ہوئے، اور آیت کے جو معنی تھے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بتایا، اس نے لکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ اور یہ جو تمام حوالہ ہم نے پڑھے ہیں جو لغت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں معنی، ان معنی کی روح سے اس آیت کے جو معنی یا وحی جو ہے اس کے معنی ہوں گے۔ وحی جو ہے اس کا کیا کیا معنی ہے؟ دل میں بات ڈالنا، اشارے سے بات سمجھانا، کسی پیغمبر کی معرفت پیغام بھیجنا، لکھنا، دوسرے سے چھپا کر بات کرنا اور حکم دینا، یہ سارے معنی جو ہیں یہ اس کے آئیں گے ان جو ہے لغت کی کتابوں میں۔ جو معنی یہ عرب کی لغت ہے ساری، عربی جو عربوں نے اپنی جو عربی زبان کی لغت لکھی ہوئی ہے، جیسے ہماری اردو زبان ہے تو اردو کی لغت ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو عربوں کی لغت ہے انہوں نے عربی جو الفاظ ہیں ان کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ سارے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اور اگر آپ اس کی مزید بھی کچھ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر پیج نمبر 418 اور 419 اور والیوم 9 ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بہترین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔